بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 276۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر مارا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور بازو دھوئے، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام غسل سے ایک طرف ہو گئے، پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 277۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ ہم ازواج مطہرات میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر 3 مرتبہ ڈالتی، پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر کے دائیں حصے کا غسل کرتی اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 278۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل ننگے ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تنہا پردہ سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانع ہے کہ آپ کے خصیے بڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا، اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے کہ اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ بخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بخدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشان باقی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 279۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بار ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے، اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 280۔ ام ہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کی کہ میں ام ہانی ہوں۔